میں یہاں ایک جلتے ہوئے خیمے میں تنہا بیٹھی ہوں۔ رات کربلا کے آسمان کو اپنے گہرے غم میں ڈھانپ رہی ہے۔ میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانپتے ہیں جب میں اس افراتفری کی یاد آتی ہے جو پیش آئی۔ مجھے اب اپنے والد کی نرم آواز نہیں سنائی دیتی جس نے کل ہوا کو بھرا ہوا تھا۔ بابا، بابا، میں اندھیرے میں ڈھونڈتی ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ آخری چیز جو میں نے دیکھی تھی وہ ان کا تابناک چہرہ تھا جب ان نے رخصت ہونے سے پہلے مجھے الوداع کیا۔ ان کی آنکھیں محبت اور کوملتا سے بھری ہوئی تھیں۔ ان نے مجھ سے کہا، میری پیاری بیٹی، میں جلدی آپ کے پاس واپس آؤں گا۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ میری پھوپھی زینب خواتین کے درمیان تلاش کرتی ہیں، ہمارے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں، لیکن میں ان کی آنکھوں میں ایک عجیب اداسی دیکھ رہی ہوں جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتی ہیں اور مسکراتی ہیں، ایک کمزور مسکراہٹ۔ پھر وہ قریب آتی ہیں اور مجھے اپنے سینے سے لگاتی ہیں۔ میرے بابا کہاں ہیں پھوپھی؟ وہ کب واپس آئیں گے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہیں۔ ان نے کیوں نہیں کہا کہ وہ واپس آئیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے ننھا بھائی اصغر کہاں غائب ہو گیا؟ اور میرے چچا عباس کی اچانک غیر موجودگی؟ الوداع کہے بغیر جلتے ہوئے خیموں میں میرے والد کی تلاش کرتی ہوں۔ میں ان کا نام پکارتی ہوں لیکن وہ جواب نہیں دیتے ہیں۔ رات دھیرے دھیرے ڈھلتی ہے اور تارے سیاہ بادلوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کیسے میرے والد مجھے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے تھے اور ستاروں کی طرف اشارہ کرتے اور مجھے خوبصورت کہانیاں سناتے۔ وہ کہتے ہیں، سکینہ، یاد رکھیں کہ خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے، محمد کے اہل خانہ قائم کے ظہور کے ساتھ وہی ایک ہے جو عدل اور انصاف کرے گا۔ اب وہ کہاں ہیں؟ ہم اس اندھیرے میں کیوں تنہا رہ گئے ہیں؟ اگلی صبح ہم اپنے رستے پر نکلے۔ شام، میرے چھوٹے پاؤں ریت سے جل گئے ہیں، صحرا جو میری پیاس میں اضافہ کرتا ہے۔ بابا، انہوں نے مجھے پانی دیا اور میں اسے آپ کے لیے تھاموں گی تاکہ آپ میرے سے پہلے پی لیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ خواتین اور بچے زنجیروں میں چل رہے ہیں۔ ہم فوجیوں میں گھرے ہوئے ہیں جو ہم پر چیخ رہے ہیں۔ ہمارے راستے پر میں نے دیکھا کہ دھوپ میں قافلے کے سامنے والے فوجیوں میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک لمبے نیزے پر کچھ چمک رہا ہے۔ میں اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہوں، وہ کیا لے جا رہے ہیں؟ میری پھوپھی جلدی سے میرا چہرہ پھیرتی ہیں اور کہتی ہیں، مت دیکھو سکینہ، مت دیکھو۔ لیکن میری آنکھیں وہ ہمیشہ اس نورانی چیز کی طرف لوٹتی ہیں۔ جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں تو میرا دل سخت دھڑکتا ہے اور ایک عجیب و غریب احساس مجھے خوف اور اضطراب کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ ہم آخر کار شام پہنچے۔ سڑک پر لوگ چمکتی آنکھوں سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہم پر پتھر پھینک دیتے ہیں یہاں تک کہ ہم پہنچے اور انہوں نے ہمیں اس کے برباد ہوئے زندان میں پھینک دیا۔ یہ نہ تو دن کی گرمی سے ہمیں بچاتا ہے اور نہ ہی رات کی سردی سے۔ پھوپھی زینب ہم سب کو اپنے قریب رکھتی ہیں، ہمیں گرماہٹ اور سلامتی دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میری پھوپھی، میں اپنے بابا چاہتی ہوں۔ ہم انہیں کب دیکھیں گے؟ وہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہیں اور کہتی ہیں، آپ کے بابا سفر کر رہے ہیں میری جان۔ اور ایک رات میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ میں روتے ہوئے اٹھی اور آرزو میرے چھوٹے دل کو تقریباً پھاڑ رہی تھی۔ میں اپنے بابا الحسین چاہتی ہوں، میں اپنے بابا چاہتی ہوں۔ یزید نے میری چیخیں سنی۔ یہ آواز کیا ہے؟ وہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، وہ اپنے والد کو چاہتی ہے، اسے اس کے پاس لے جاؤ اور اسے خاموش کرو۔ لمحات بعد کوئی ڈھکی ہوئی تھالی لیے اندر داخل ہوا۔ میں نے رکن اٹھایا اور وہیں ابو الحسین کا سر تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ یہ میرے والد کا چہرہ ہے لیکن ان کا جسم کہاں ہے؟
تب مجھے اس چیز کے بارے میں خوفناک سچائی کا احساس ہوا جو نیزے پر تھا۔ وہ چیز جس سے میری پھوپھی نے مجھے دور رکھنے کی کوشش کی، یہ میرے بابا کا سر تھا۔ بابا، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ بابا، بابا، کس نے آپ کے بھورے رنگ کے بالوں کو خون سے داغ دیا؟ بابا، آپ کی رگ کس نے کاٹی؟ آپ نے کہا تھا بھروسہ رکھو، میں آؤں گا۔ میں آپ کا ہر لمحے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس لمحے میں نے اپنی ننھی روح کو اپنے تھکے ہوئے جسم سے آزاد ہوئے محسوس کیا۔ میں نے انہیں دور روشنی میں میرا انتظار کرتے دیکھا۔ انہوں نے میرے لیے بازو کھولے۔ میں ان کے پاس بھاگتے ہوئے گئی۔ کربلا کے بعد پہلی بار میں نے خود کو محفوظ محسوس کیا۔ السلام عجل لوليك الفرج